امام السلام السلام یا امام سلامتی امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ برائے خوشنودی قلب پاک کے امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ اور صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنكاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 22 اور 22 کی میں نے تلاوت کی، لیکن 23 کی ابھی میں نے تلاوت نہیں کی۔ سورہ زمر میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور۔ اے لوگوں یاد رکھو، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اتنی یہ خوبصورت آیت ہے کہ یہ پورے قرآن میں سب سے، میں نہیں کہہ سکتی سب سے، لیکن مجھے برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حیدری یا علی رسالت یا رسول اللہ اللہ اکبر۔ اولاد علی علیہ السلام پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس آیت میں خداوند عالم بہترین طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، اور اتنی خوبصورت یہ آیت، اس کے بعد والی آیت بھی بہترین طریقے سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مومن کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے افمن، کیا بس وہ شخص، اللہ کہتے ہیں کیا وہ شخص جس کی چھاتی کو، جس کے سینے کو، جس کے سینے کو کشادہ کر دیا، یعنی جس کے سینے میں میں نے کس کو ڈال دیا، جس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، اور پھر کہتا ہے فہو علی نور۔ آپ نے دیکھا یہاں عربی والے ماشاءاللہ بیٹھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ قلبہ فی النور یا فی قلبہ نور، نہیں کہا علی نور، علی کہا، عجیب ہے نا، علی کہا افمن شرح، کیا وہ شخص کہ جس کی چھاتی کو میں نے کشادہ کر دیا اسلام کے لیے، فہو علی نور۔ اے لوگوں سمجھو کہ وہ نور کے اوپر سوار ہے، یعنی نور اس کی سواری ہے، وہ خود نور کے اوپر ہے، نور اس کے اندر نہیں۔ کتنے بہترین طریقے سے اللہ کہتا ہے
جس طرح سے میں معراج پر محمد کو لے گیا براق پر سوار کر کے، اسی طریقے سے جو مسلمان ہے، جس کی چھاتی میں، جس کے دلوں میں اسلام موجود ہے، اس کی سواری نور ہے، وہ نور پر سوار ہے۔ اور پھر آگے پروردگار عالم کہتا ہے کہ فویل، دو طرح کے لوگ بتاتا ہے، کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ شروع میں کہا نا یعنی دو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کہتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، لیکن افسوس جہنم کی ایک وادی ہے، وائے ہو، لعنت ہو، یہ جہنم کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ خدا نے دو لوگوں کو اس میں بیان کیا، کہا للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں۔ ہاں مومنات، کتنا بہترین طریقے سے اللہ نے کہا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں جو ہم بیماریاں کر رہے ہیں، دلوں کی بیماریاں، ان میں سے جو بعد والی ہوگی وہ ہوگی دلوں کا سخت ہونا۔ اور بھی دلوں کی بیماری ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ خدا نے کہا قلب قاسیہ، جس کا کچن دل ہے، جس کا سخت دل ہے، جس کے دل میں اللہ کا ذکر اثر نہیں کرتا، وہ جہنم کی ایک جگہ جس کا نام ویل ہے اس میں پھینکا جائے گا۔ کیوں دل کی اتنی ویلیو ہے؟ آپ نے دیکھا دل کی کتنی ویلیو؟ یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ گوشت، ایک لوتھڑا جو دھڑکتا ہے، جس میں خون جاتا ہے۔ لیکن اتنی ویلیو، اتنی عزت اس دل کی کہ اللہ کہتے ہیں اگر یہ سخت ہو جائے تو جہنم، اگر یہ نرم ہو جائے تو جنت۔ ہاں مومنات، آگے والی بہترین آیت جو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، ہمیشہ یہ جب بھی میں آیت پڑھتی ہوں میرے دل کو جا کے لگتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ شکایت بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں شکایت بھی ہے، اطلاع بھی ہے، انفارمیشن بھی دیتا ہے، اور دیکھتا ہے اپنے آپ کا وزن کر کے دیکھو کیا تم اس میں پورے آتے ہو۔ اگر تم اس میں پورے آتے ہو تو سمجھ لو تم علی نور، تم نور کے اوپر ہو۔ تمہاری سواری، تمہاری، ہم کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، موتو، تمہاری موتو، تمہاری گاڑی، تمہاری کار، تمہاری سواری، تمہارا پلین کیا ہے؟ نور۔ آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ کہتا ہے اللہ، بہترین آیت سورہ زمر آیت نمبر 23، بہترین آیت، گھر میں جا کر ضرور پڑھیے گا۔ دو آیتیں بہترین آیتیں، ایک اللہ نزل، نازل کرتا ہے احسن الحدیث۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا پیارا کلام نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی خوبصورت بات نہیں ہے۔ اگر کائنات میں کسی کی خوبصورت بات ہے تو میرے رب کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیوٹیفل کلام کرنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ رسول خدا کے پاس آئے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اصحاب رسول آئے، برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اصحاب پیغمبر آئے اور کہا یا رسول اللہ، سب مل کے آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارا دل آج بہت اداس ہو گیا ہے، آج ہمارے دلوں کو رونا آ رہا ہے، ہمارے دل سکون میں نہیں ہے، آج ہمیں بہت بے چینی ہے۔ یا رسول اللہ ہم سب آپ کے گرد، آپ کے چاروں طرف بیٹھتے ہیں، ہمیں ایک حدیث بیان کرو، ہمیں آپ ایک حدیث بیان کرو تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ آپ ایک حدیث بیان کرو تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے نا، ما ینطق عن الہوا، خود نہیں بولتے، رسول خدا خاموش بیٹھے ہوتے، میں کیا حدیث بیان کروں، کیا حدیث بیان کروں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا کہا؟ اے میرے حبیب، ان کو کہہ دو کہ تیرے کلام سے بھی بہترین اور خوبصورت کلام کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان کو بولو کہ اللہ کے کلام کو پڑھو۔ کیوں؟ کہا جب تم قرآن کو پڑھو گے، جب تم اللہ کے کلام کو پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا، کہا کہ کتاباً متشابہاً مثانی، یہ قرآن جو ہے نا،
یہ مسانی ہے یعنی ریپیٹ ہے. اور پھر کہا متشابہن یعنی اس میں کہیں پہ بھی میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, میں اس پہ نہیں آؤں گی, آگے آؤں گی. کہا ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں 1-2 سال کے بعد اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, اس کے مخالف بات کرتے ہیں. ایک عالم تھا, اس نے ممبر پر ایک بات بیان کی, کچھ سالوں کے بعد پھر اسی کے اگینسٹ ایک بات بیان کی. لوگوں نے کہا 2 سال 4 سال پہلے تو تم نے یہ بات کی تھی, اور پھر کیا؟ کہا جیسے جیسے میرا علم بڑھتا جا رہا ہے مجھے پتا چل رہا ہے, پہلے مجھے یہ پتا نہیں تھا, اب مجھے پتا چل گیا. تو ہر انسان کی بات میں تضاد ہوتا ہے نا, مختلف ہوتی ہے, کبھی ہاں کرتا ہے کبھی نہ کرتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے متشابہن, اللہ کی بات پرفیکٹ ہے, ایک آیت دوسری آیت کے خلاف بات نہیں کرتی ہے. ہاں مومنان. اور آگے کہتا ہے خداوند عالم, یہ تو قرآن کی تعریف ہے کہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی, انشاءاللہ ہم اس کو علوم قرآن میں کریں گے. لیکن آگے کہتا ہے یہ قرآن جب کوئی مومن سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تقشعر, کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جب بھی اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تقشعر, یہ جو چمڑی ہے نا, یہ چمڑی وہ ابھر کے خوف خدا سے کھڑی ہو جاتی ہے. کتنا بہترین طریقے سے اللہ بتاتا ہے. کیا ہماری چمڑی ہوتی ہے کھڑی؟ میں نے ابھی قرآن کی تلاوت کی, ایک آیت, کچھ ہوا؟ سورہ یاسین کی تلاوت, سورہ ملک کی تلاوت, کچھ ہوا؟ سکون ملا. ایک بار سکون, یہ تو بے شک اللہ کے کلام میں جو سکون ہے وہ کہاں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ہاں مومنات. پھر آگے خدا کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, ثم, پھر یہ جب چمڑی ابھر کے کھڑی ہو جاتی ہے خوف خدا سے جب تم تلاوت سنتے ہو, ثم تلین, آہستہ آہستہ سے پھر وہ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. آنا, آ جاتی ہے وہ چمڑی آہستہ آہستہ سے اپنی جگہ پر. پھر خداوند عالم کہتا ہے وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اور خدا کہتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْلِلُ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ کہتا ہے یہ ہے ہدایت, یہ ہے ہدایت. تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو کہ نہیں ہو, تو خدا کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا تو ان کی چمڑیاں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. اکثر میری مومنات بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ترجمے میں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے؟ میں تو ترجمہ پڑھتی ہوں, مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, کچھ بھی نہیں. شاہ فیصل جو تھا جس نے پاکستان میں مسجد بنائی ہے, ایک عرب تھا, ایک اس کا خاص ڈاکٹر تھا, فرینچ ڈاکٹر تھا. ہمیشہ اس ڈاکٹر کے پاس جو شخص جاتا تھا, وہ اتنا اسلام کا برا بولتا, کہتا کہ قرآن ایسا ہی, تم لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہو, کیسے سمجھ میں آتا ہے. ایک دفعہ شاہ فیصل وہ اس فرینچ ڈاکٹر کے پاس گیا. کیا کہا فرینچ ڈاکٹر سے؟ فرینچ ڈاکٹر نے اس کو کہا تم لوگ مسلمان ایسے ہو, تمہارا قرآن ایسا ہے, تمہاری کتاب ایسی ہے, اس نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس فرینچ ڈاکٹر سے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کہا قرآن پڑھا ہے, اس کے باوجود بھی تمہیں یہ حالت ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے, لیکن کیا پڑھا ہے؟ ترجمہ پڑھا ہے. شاہ فیصل نے اس کو بولا برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندتر شاہ فیصل نے اس کو کہا اگر تم نے ترجمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, کیونکہ ترجمے میں انسان کسی دوسرے کا مغز پڑھ رہا ہوتا ہے نا, کسی دوسرے کا مغز ہوتا ہے, لیکن جب ہم خود سے ترجمہ کرتے ہیں وہ تو ہمارا مغز ہوتا ہے, وہ تو ہماری سوچ ہوتی ہے نا. تو اس نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, ترجمہ میں تو کچھ نہیں. اس نے کہا اچھا میں کیا کروں؟ اس نے کہا جاؤ خود قرآن کا ترجمہ کرو, پڑھو تو تم سمجھ جاؤ گے. وہ فرینچ ڈاکٹر تھا, اس نے ہاسپٹل بند کی,
2 साल के लिए फ्रेंच डॉक्टर ने हॉस्पिटल बंद की। क्या उसको कमाना नहीं था? उसको पैसे नहीं चाहिए थे? उसको शोहरत नहीं चाहिए थी? उसको दौलत नहीं चाहिए थी? चाहिए थी ना, सब कुछ उसको भी। फ्रेंच है, उसको तो हमसे ज्यादा चाहिए था, लेकिन उसने हॉस्पिटल बंद की। 2 साल तक कुरान सीखा। सीखने के बाद शाह फैसल को कहा अब मुझे समझ में आया कि कुरान है क्या। वो फ्रेंच जो सबको पकड़ के कहता था कि मुसलमान ऐसे, कुरान ऐसे, वो मुसलमान बन गया 2 साल में, सिर्फ कुरान को खुद से पढ़ा। हाँ मोमिनात, यहाँ खुदावंद आलम एक चीज हमें बताता है। क्या बताता है? कि दिल जो होते हैं वो सख्त कब होते हैं? जब कुरान से दूरी होती है, जब हम कुरान को नहीं समझते हैं, अहल बैत को हम नहीं समझते हैं, तो हमारी क्या होता है, हमारे दिल जो होते हैं वो सख्त और कठिन हो जाते हैं। दिल हमारे कासिया हो जाते हैं, कासिया कुलूब। अल्लाह कहता है सबसे ज्यादा दो चीजों से नफरत करता हूँ। 2 कौन? कहा ए मेरे हबीब वला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। ए मेरे हबीब तुझे मैं सख्ती से कह रहा हूँ, मोमिनीन से बोलो वो शक्की ना बने, अपने दिलों में शक ना लाए। वला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, हरगिज़ शक्की लोगों में से ना बन जाओ। और ए मेरे हबीब कुलूबुल कासिया के लिए तो मैंने जहन्नम की एक वादी बना के रखी। हाँ मोमिनात, आप देखो, मैं सोच रही थी कि गोश्त का लोथड़ा है ना, ये दिल तो गोश्त का लोथड़ा है, क्यों इसकी वैल्यू है? कहाँ से मुझे पता चला कि इस दिल की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है? थोड़ा सा 2 आयतें कुरान की, 2 आयतें मैं सिर्फ आपको बताती हूँ जिसमें खुदा ने बता दिया कि ये इस दिल की वैल्यू क्या है, इज्जत क्या है इस दिल की। मैं थोड़ा आपको बताती जाऊंगी, आप खुद इसके बारे में तहकीक करिएगा। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 97 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, खुदा क्या कहता है? कहता है फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। यानी खुदा कहता है फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, बेशक इस कुरान को नाजिल किया हमने तेरे दिल के ऊपर, यानी उस हजरत जिब्राइल ने तेरे दिल के ऊपर भी अल्लाह के परमिशन से। यानी कुरान का नुज़ूल रसूल खुदा के जिस्म पे नहीं हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं ना, कुरान की आयत के मुताबिक कुरान का नुज़ूल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग पे नहीं हुआ, उनके, हम कह सकते हैं उनकी सोच में नहीं हुआ, उनकी फिक्र में नहीं हुआ, उनके रूह में नहीं हुआ। खुदा की तरह काल्ब पे हुआ, फुआद पे नहीं। कहा तेरे काल्ब पे मैंने इसको नाज़िल किया। यहाँ से मैंने समझा ए अल्लाह, काल्ब की इतनी वैल्यू है, इतनी इज्जत है कि तूने कहा कि मैंने इसको काल्ब पे नाजिल किया। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो रेजा रेजा हो जाते। ये तेरा काल्ब है जिसने इस कुरान को बर्दाश्त करके रखा है। और फिर आगे एक और आयत में खुदावंद आलम कहता है, सूरह शुअरा आयत नंबर 194 में अल्लाह कहता है, क्या कहता है? नज़्ज़ल बिहिल रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, क्यों? लितकूनु मिनल मुनज़रीन। मेरे हबीब इस कुरान को नाजिल किया किसने? रूहुल अमीन ने इस कुरान को नाजिल किया है। कहाँ नाजिल किया? ये कुरान कहाँ नाजिल हुआ? आप खुद सोचे कि इस कुरान को अल्लाह ने कहाँ नाजिल किया? कौन सी जगह थी कुरान के नुज़ूल की? ये कहाँ नाजिल हुआ कुरान? किसी किताब में? कोई चौपड़ी थी? कोई चमड़ा था? कोई कपड़ा था? कोई पत्ता था? कहाँ नाजिल हुआ? कहा ए मेरे हबीब ये रूहुल अमीन लेकर आता है, डायरेक्ट ये कुरान तेरे दिल में जाता है। यानी अल्लाह हमें ये बताना चाहता है, ए लोगों इस कुरान, इस दिल को साफ रखो, इसको पाक रखो। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं दूध बॉयल कर रही थी, जब दूध को मैं पका रही थी तो दूध डालने के लिए जो बर्तन होता है उसको अच्छे से साफ होना चाहिए ना। जरा भी अगर बर्तन मैला हो तो दूध फट जाता है। तो खुदा कहता है कि ए मेरे हबीब लोगों से बोलो इस दिल में शक ना रखे, इस दिल में वसवसा ना रखे, इस दिल में वहम ना रखे, इस दिल में गुमान ना रखे, इसमें हसद ना रखे, इसमें कीना ना रखो, इसमें बुग़्ज़ ना रखो, इसमें दुश्मनी ना रखो। क्यों? क्योंकि ये जगह है मेरे वही की, ये मेरे कुरान की जगह है। कुरान की जगह को पाक रखो, क्योंकि कुरान को बगैर वजू कोई नहीं छू सकता। ए मेरे हबीब ये इतना पाक होना चाहिए कि इसको बगैर वजू कोई ना छुए।
یعنی کتنا خوبصورت طریقے سے خداوند عالم ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو. تھوڑی سی چھوٹی سی ایک پوائنٹ جو میں بہت نوٹ کرتی ہوں، کیا کہتے ہیں، ملیانی ہونے کے حساب سے یا تبلیغ کے حساب پر میرے اوپر واجب ہے کہ میں سب چیزوں کو کھول کے بیان کروں، کیونکہ خدا نے بھی کہا کہ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. ہر چیز کو ہم جب کھول کے بیان نہیں کریں گے نا تو کیا ہوگا، دین خراب ہو جائے گا، ہمارے عقیدے خراب ہو جائیں گے، ہمارا مذہب خراب ہو جائے گا، ہم گمراہی میں پڑتے جائیں گے. چھوٹا سا پوائنٹ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے وہموں میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں نا. ہم ایک دوسرے کے گھر کا جب کھانا آتا ہے، مجھے بہت پتا ہوتا ہے کیونکہ میں ملیانی ہوں، ملیانیوں کو بہت پتا ہوتا ہے، جب گھر کا کھانا آتا ہے نا تو ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ فلاں گھر نے مجھے کھانا بھیجا، شاید اس میں کچھ ڈال کے بھیجا ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ میں جھوٹ بولوں آپ پکڑ لو مجھے، میں غلط بولوں آپ مجھے پکڑ لو. ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے نا؟ میں تو یہاں تک سنا ہے لا حیا فی الدین. یہ ایک دم ایک چیز کو مجھے کہنا ہے، کیونکہ میں اگر دیکھتی ہوں اور چپ رہتی ہوں قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا. یہاں سے میری گردن کو پکڑا جائے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ جواب دینا پڑے گا نا مجھے. افسوس کی بات ہوتی ہے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بھی ہم نہیں کھاتے ہیں کسی کے ہاتھ کا، کیونکہ شاید کوئی ہمیں ڈال کے کچھ دے دیتا ہے. کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ الحمدللہ کسی نے تو ویریفائی کیا، سنا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ دل جس میں ایک مومن، پاک مومن کے لیے یہ چیز آئی، یہ ٹھیک ہے؟ کسی کاغذ پہ، میں پھر سے کہتی، میں نے ایک دفعہ کہا تھا، کسی کاغذ پہ آپ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کاغذ نیچے پڑاؤ، آپ پاؤں لگاؤ گے اس کاغذ پر؟ آپ کیا کرو گے؟ اوپر رکھو گے. یہی ہے نا، ہر مسلمان کے دل پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کیوں ہم کسی مسلمان کی انسلٹ کرتے ہیں؟ کیوں اس پہ شک کرتے ہیں؟ کیوں اس کو برا سمجھتے ہیں؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے نے میرے کھانے میں کچھ بھیجا ہوگا ڈال کے؟ مجھے تو کوئی شک نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں یا اللہ، اگر کسی نے ڈالا ہے تو کوئی بات نہیں، ڈال دے، وہ مجھے چاہتا ہے نا، شاید وہ مجھے محبت کرتا ہے، اس لیے. کون ڈالے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے آج؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو اپنا بنانے کے لیے. یہ دنیا اتنی، وہ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ بزی ہو گئے، اتنی اپنی لائف میں ہم بزی ہو گئے کہ انسان اپنی ذات سے، اپنے سائے سے بھی بھاگ رہا ہے. اپنے سائے کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اپنی اولادوں کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہم کسی کے لیے کیا وقت نکالیں گے؟ یہ شک، یہ وہم، یہ گمان، یوسوس فی صدور، یہ شیطان کا کام ہے. یہ شیطان ہمارے کانوں میں بیٹھ کر وسواس کرتا ہے، ان سے بچو. اس چیز نے قوموں کو تباہ کر دیا، اس چیز نے دلوں کو سخت کر دیا، اس چیز نے خون بہائے ہیں. اس چیز نے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بتا سکوں، اس چیز نے خون بہائے ہیں، سگوں کے خون. ہاں مومنات، کسی کے پاس ٹائم، اگر آپ کو شک ہو 4 کل پڑھ لو اور اس میں دم کر کے آپ کھا لو. مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو مصلی پہ ہوتا ہے، جو مسجد میں ہوتا ہے، وہ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، وہ میری پناہ میں ہوتا ہے. تو جو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، وہ کیوں شک کر رہا ہے کہ میں کچھ کھاؤں گا مجھے کچھ ہو جائے گا؟ جو اللہ کی پناہ میں ہو، جو اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہو، وہ تو محفوظ ہوتا ہے نا. تو ہم کیوں شک کرتے؟ اس کا مطلب یا تو ہمیں اللہ پہ شک ہے، یا تو ہمارے دلوں میں شریک موجود ہے، یا ہمارے دل جو ہے وہ توحید سے پاک نہیں، یا ہم دوسروں پہ شک کرتے. اس کا مطلب کہ ہم اندر سے پاک نہیں ہیں، ہم اندر سے پاک نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ موجود ہے. ہاں مومنات، یہاں کہتے ہیں جب ایک دوسرے پہ شک کرتے ہو نا، ایک دوسرے پہ گمان کرتے ہو، یہ برا، یہ برا، یہ برا، یہ برا، یہ برا، یہاں دل کٹھن ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے حبیب کہتے ہیں کہ جب دل کٹھن ہو جائے، مہر لگا دیتا ہے اللہ، سیل کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے، اور کوئی چارہ نہیں. اللہ کہتا ہے کوئی چارہ نہیں میرے پاس. ہاں مومنات، یہاں خدا کہتا ہے کہ دلوں کا سخت ہونا. اور پھر اس چیز کے علاوہ خدا کہتا ہے کہ دل کیوں سخت ہوتے ہیں. ہمارا ٹاپک قلب کا قاسیہ ہونا.
قرآن سے دوری، ایک دوسرے پہ شک کرنا، ایک دوسرے پہ وہم کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، اور اس کے علاوہ بھی ہے کیا ہے شیطان کا کام، دلوں کو سخت کرنا. کیا؟ زیادہ کھانا، بہت زیادہ کھانا. آج کل تو کھاتے ہی نہیں، ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے، رجیم رجیم رجیم. زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ بولنا. ابھی پہلے اورنج والوں کا تھا نا، فری ہوتا تھا، لیکن ابھی اورنج والوں نے کہا نہیں، ابھی زیادہ بات مت کرو، ابھی وہ فون فری نہیں ہے، لیکن وائبر فری ہے. یہ ابھی فری شروع ہو گئے ہیں. زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ ہنسنا، یہ دل کو مار دیتا ہے. یہ دل کی موت ہے، دل کی موت ہے. ہاں مومنات، میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی بہت زیادہ کچھ، میں جب دنیا کو دیکھتی ہوں میں اپنے اندر لاتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ کے فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں. 2-2 3-3 گھنٹے میں دیکھتی ہوں. کبھی میں کسی کے ساتھ بات کرتی 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات میں گزر جاتے. پھر آخر میں کہتی ہوں کلاس میں آؤ نا، ٹائم نہیں. 2-3 گھنٹے ہمارے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں شیطان ہمیں ادھر کرتا ہے. خدا کہتا ہے بچو اس چیز سے. کیوں؟ کیونکہ یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. ہاں مومنات، یہ دل ہمارے سخت ہوتے ہیں. ایک اور چیز، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ایک اور چیز جو دل کو سخت کر دیتی ہے، میرے حبیب نے فرمایا، وہ ہے علماء سے دوری، باتقوا لوگوں سے دوری، پرہیزگار لوگوں سے دوری. یہ چیز کیا ہے؟ یہ دل کو سخت کر دیتی ہے. اگر ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل سخت اور کچم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں اللہ کی بات بیان کرنے کے لیے. یہ دل بہت قیمتی چیز ہے. اسی دل کی وجہ سے یہ پورا دن ہمارا چل رہا ہے. خدا نے ہمیں اتنا بہترین طریقے سے کہہ دیا کہ اپنے دل کو سنبھالو، اپنے دل کو. اور پھر خدا کہتا ہے کہ اگر مطمئن، کہتا ہے دل مطمئن کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو سکون والا دل ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ خود خداوند عالم کہتا ہے کہ دل مطمئن، سکون والا دل تب ملتا ہے جب اللہ کی پیروی کرتے، اللہ کے قانون کی جب ہم پیروی کرتے تو دل ملتا ہے سکون. ورنہ میں نے اس دن حدیث بتائی تھی، اس دن آپ کو یاد ہوگا، اس دن حدیث میں نے بیان کی تھی کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ جو دل بے چین رہتے ہیں نا، شیطان کیا کرتا ہے کہ دلوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، وسوسہ کرتا ہے اور اپنی ناک کو دل کے اوپر رگڑتا ہے، اپنی ناک کو دل کے اوپر رگڑتا ہے اور پھر دل بے چین بے سکون ہو جاتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں، اس دن میں نے بتایا تھا شیطان پورے وجود کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے. کسی میری بہن نے پوچھا کہ کس طرح سے، میں نے اس دن مولا کائنات امیر المومنین کی حدیث بیان کی تھی کہ شیطان جب آتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں چور کی طرح نہیں آتا ہوں، میں دروازہ کھٹکھٹا کے آتا ہوں اور پھر تم دروازہ کھولتے ہو، تم مجھے ویلکم کرتے ہو تو میں تمہارے پاس آتا ہوں، ورنہ میں تو مجھے تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت بھی ہے نا، جب جہنم میں پھینکا جائے گا انسان شیطان کو بلیم کرے گا، تو نے مجھے ایسے کہا، تو شیطان کہے گا وَلَا تَلُومُونِي، مجھے ملامت نہ کرو، تَلُومُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفس کے اوپر لعنت بھیجو کیونکہ تمہارے نفس نے تمہیں گمراہ کر دیا. ہاں مومنات، شیطان کس طرح سے بے سکون کرتا ہے، اس دلوں کو سخت کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ شیطان آتا ہے، کہتا ہے یہ چیز تمہیں چاہیے، یہ چیز تمہیں کھانی ہے، یہ چیز تمہیں پینی ہے. ہاں اگر میں کہوں کہ ہاں دے دو، بسم اللہ، کھا لیا. شیطان کہے گا میں نے تمہیں دکھایا، تم نے بسم اللہ کر کے لے لیا. میں اس دن شاپرائٹ گئی تھی تو وہاں پر یہاں مجھے یہ پتا چلا کہ شیطان کس طرح سے ہمیں کیچ کرتا ہے نا. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس کو چھوڑیں کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. میں شاپرائٹ میں گئی تو لوریال کمپنی آپ کو معلوم ہے نا، اسرائیل کی کمپنی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ یہاں پر استعمال کرتے ہیں. لوریال، نیسلے، کوکا کولا، یہ سب اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں. ابھی پھر میں گئی شاپرائٹ، مجھے شیمپو لینا تھا
مجھے کچھ چیزیں لینی تھی. میں جب جا رہی تھی تو مجھے نہیں دھیان میں نہیں تھا, لیکن میں یہاں پر سوچ رہی تھی, آٹومیٹکلی میرے ہاتھ لوریال کی طرف گئے, آٹومیٹکلی میرے ہاتھ کہاں گئے, نیسلے کی طرف گئے. آپ خود نوٹس کرو, جب آپ جاؤ گے نا آپ کے خود بخود ہاتھ اس پروڈکٹ کی طرف جائیں گے جو منع ہے, جو اسرائیل کے ہیں. ایک آئس کریم ہے, پتہ نہیں میگنیٹ, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, آپ دیکھو کہ بچوں کے ہاتھ ادھر جائیں گے, بچوں کے ہاتھ اس ٹافی کی طرف جائیں گے جہاں پر پگ کی جلاٹین ہوگی. مجھے چاہیے تھا, برش چاہیے تھا نا چھوٹا سا روٹلی کے مکھن لگانے کے لیے. میں جب گئی تو میں نے دیکھا شوپرا میں اتنا خوبصورت برش تھا, اتنا خوبصورت وہ برش تھا, میرے ہاتھ ادھر گئے. میں نے وہ لیا, ابھی میں نے لیا تھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر یہ پگ کے بال ہیں. پگ سے کیا کہتے ہیں پگ کو, سور کے بال. میں تو ایک دم ڈر گئی. یہاں میں نے دیکھا شیطان کیسے ہمیں بلاتا ہے, ادھر دیکھو, یوسوس, ہمارے وسوسہ کرتا ہے, یہ لو یہ لو یہ لو, یہ تمہارا دشمن, یہ تمہارا دشمن, یہ تمہارا دشمن, اس نے تیرے لیے خراب بولا, اس نے تیرے لیے خراب بولا, اس نے, یہ سب شیطان کے کام. اس لیے یہ ہمیں شیطان دعوت دیتا ہے اور ہم اس کی طرف چل پڑتے ہیں. یہاں میرے مولا کہتے ہیں کہ جیسے ہی تمہاری توجہ اس چیز کی طرف جاؤ, تم نے لیا فوراً دیکھو اور چھوڑ دو, غافل نہ بنو, متوجہ ہو جاؤ. دشمن تمہارے پیچھے, عدو مبین, قرآن میں ابھی بھی پڑھا نا, عدو مبین, کھلم کھلا دشمن ہے, اس کے ساتھ الرٹ رہو, کہیں سے بھی تمہارے پیچھے حملہ کر سکتا ہے. ہم املاک یہاں پر یہ کہتے ہیں قاسیہ قلوب, مطمئن قلوب, یہ یہاں سے ملتے ہیں جب ہم اللہ کے ذکر کو لیتے ہیں. بس میں اپنی مجلس کو تھوڑا تھوڑا تمام کرنے کی کوشش کروں گی. قاسیہ قلوب تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, اور خداوند عالم نے بھی یہاں یہی کہہ دیا ہے کہ اپنے دلوں کو مطمئن رکھو. ایک عالم تھا جس کے بارے میں ایک شخص آ کر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم 1 ہفتے کے بعد مر جاؤ گے. اس نے کہا اچھا 1 ہفتے کے بعد میں مر جاؤں گا؟ کہاں 1 ہفتے کے بعد مر جاؤ. کہا کوئی بات نہیں. پھر اس نے پوچھا اگر تمہیں کوئی کہے کہ 1 ہفتے کے بعد مر جاؤ تو تم ایک پورا ہفتہ کیا کرو گے؟ اگر مجھے کوئی کہے 1 ہفتے کے بعد تم مر جاؤ گے, میں تو مصلی سے نہ اٹھوں, استغفار استغفار استغفار, ساری پراپرٹی دے دوں یتیم خانے میں. اس نے کیا کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں کچھ بھی نہیں کروں گا, میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا, کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی. مجھے ابھی موت آئے کہ 1 ہفتے کے بعد موت آئے کہ 1 مہینے کے بعد موت آئے, میرا دل سکون میں ہے, میرا قلب مطمئن ہے. میں اللہ کے نزدیک جب جاؤں گا تو سرخرو ہو کر جاؤں گا, جب میں ماں زہرا کے پاس جاؤں گی تو سرخرو ہو کے جاؤں. امام خمینی سے لوگوں نے کہا آ کر یا امام لوگ آپ کے بارے میں بہت برا بولتے ہیں, بہت برا بولتے ہیں. امام باہر نکلے تو سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی, ہم اپنی جان امام پہ دے دیں, امام خمینی زندہ باد, ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں. تو امام واپس آئے اور امام نے کہا خمینی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, روح اللہ خمینی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر لوگ کہیں کہ مارک پر خمینی یا زندہ باد خمینی, کوئی فرق نہیں, کیونکہ میرا کام اللہ کے لیے ہے. یعنی قلب مطمئن. ہاں مومناتی جو قلب مطمئن ہے بہت مشکل سے ملتا ہے, بہت مشکل سے. امام نکی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام نکی علیہ السلام امام نکی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام کا ایک صحابی تھا, متوکل نے اس کو بلایا. ابھی جب امام کے دور میں سب اپنے چھپاتے تھے, ایمان کو چھپاتے تھے شیعہ ہونے کو. متوکل نے اس کو بلایا کیونکہ وہ اس کے بچوں کا استاد تھا. متوکل نے کیا کہا, بتاؤ کہ تم بتاؤ میرے بچے, میرے 2 بیٹے ہیں, وہ بہترین ہے یا حسن اور حسین؟ کتنا وہ بڑا سوال کیا. اب بھی اگر وہ یہاں پر کہتا ہے کہ حسن اور حسین تو مر گیا, اور اگر وہ کہتا ہے کہ تیرے بیٹے تو وہ اللہ کے سامنے مر گیا. یہاں قلب مطمئن اس کا تھا. اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس نے کہا کہ اے متوکل تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہاں زہرا کی اولاد, کہاں جنت کے پھول, کہاں وہ جس کا خون لحم, جس کا دم, جس کا ہر چیز نبی کی ہے, تو اس کو اپنی گندگی سے ملاتا ہے. اس نے ایسے بولا, متوکل کو غصہ آ گیا. اس نے کہا تم کچھ بھی کرو. کہا اپنے لفظ واپس لو. کہا نہیں لوں گا. اتنے مطمئن, کہا میرا قلب مطمئن اللہ کے سامنے.
کہا متوکل نے کہا اس کی زبان کو پیچھے سے کھینچو. بڑی چیز ہے نا, کہا یہاں سے نہیں, کہا اس کی زبان کو پیچھے سے کھینچو, اور اس کی زبان پیچھے سے کھینچی گئی اور اس کو شہید کر دیا گیا. لیکن اتنے مطمئن طریقے سے یہاں سے چلا گیا. ہاں مومنان, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین کتنے قلب مطمئن رکھتے تھے, اور ہمیں بھی کہا گیا قلب مطمئن رکھو. ایک آیت ہے قرآن کی, خداوند عالم اس آیت میں کہتا ہے, سورہ حدید کی آیت نمبر 16, سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, خدا کہتا ہے علم یعنی, یعنی اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا, علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما انزل من الحق ولا تکونن کالذین قلوبہم لذکر اللہ. ہاں مومنات, ایک چیز جو چھوٹی سی چیز جو امام زمانہ کے بارے میں جو ہمارے یہاں فاصلہ آ گیا, کیا کہتے ہیں میرے مولا خداوند عالم, کہتا ہے اے لوگو یہ درد دل, اللہ کا درد دل, ہم کہتے ہیں درد دل الہی, اللہ کا درد دل. اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں. آج آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے, ستم سے بھر گئی, کسی کو کسی کے اوپر رحم نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں خوف خدا ختم ہو گیا ہے, اللہ کا خوف ختم ہو گیا. خدا کہتے ہیں کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں. پھر آگے خداوند عالم 32 آیتیں مجھے اب یاد دلائیے گا, انشاءاللہ ہمیں وہ وقت ملے گا تو ہم وہاں کلاس میں کریں گے. 32 آیتیں جس میں پروردگار عالم 32 آیتوں میں ہمیں آرڈر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, ان لوگوں کی طرح مت بننا. کبھی کہتا ہے اے مسلمانوں یہودیوں کی طرح نہ بننا, عیسائیوں کی طرح نہ بننا, بت پرستوں کی طرح نہ بننا, قوم لوط کی طرح نہ بننا, قوم نوح کی طرح نہ بننا. یہاں ہمیں آرڈر 32 آیتوں میں, اگر یہ 32 آیتیں ہم اپنی زندگی میں لے آئے نا تو ہم کبھی بھی ہمارے دل سخت نہیں, ہم سچے مسلمان ہم نور کی سواری پر سوار ہو جائیں گے. وہ 32 آیتیں جس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں پروردگار عالم کلیئر کہتا ہے, اور ان میں سے 32 آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے, خدا کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. خبردار جو موسیٰ کی قوم کی طرح نہ بننا کہ جب موسیٰ آنے والا تھا اور بہت بیچ میں گیپ آ گیا, ایک نبی سے دوسرے نبی کا گیپ آ گیا تھا, تو جب تو تھا فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ, جب وقت زیادہ آ گیا تھا نا تو انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا, کتاب کو چھوڑ دیا, کتاب میں خرابی شروع کر دی تھی, اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا, اپنے مذہب کو چھوڑ دیا, اپنے دین میں خرافات غلط بات جو من کہے وہ ڈال لیا, جو من نہ کہے اس کو چھوڑ دیا, وہ چیزیں ڈال لی. فقست قلوبہم, میں نے بھی ان کے دلوں کو کسی کر دیا, میں نے بھی ان کے دلوں کو سخت کر. اے مسلمانوں, جب رسول کے بعد, جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد تمہارے اوپر بھی فطال علیہم امد, جب تمہارے اوپر بھی وہ وقت آ جائے نا کہ بیچ میں بڑا گیپ آ جاتا ہے, امام مہدی کے زمانے سے لے کر ابھی تک اگر تمہارے بیچ میں گیپ آ جائے تو خدا را ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائے. جب دل سخت ہو جائیں گے, اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں ہے ضرورت تمہارے کٹھن دلوں کی, مجھے ضرورت ہے نرم دلوں کی, مجھے ضرورت ہے صاف دلوں کی. کیونکہ میں پھر کہوں گی القلب حرم اللہ فلا تکن فی حرم اللہ غیر اللہ, یہ قلب اللہ کا حرم ہے, اس میں اللہ کو بساؤ. یہاں خدا کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم کی طرح نہ بنو, میں نفرت کرتا ہوں اس سے, میں نے عذاب بھیجا, سب پہ عذاب بھیجا. اے لوگوں, تمہارے بیچ میں جو مہدی نہیں ہے نا, یہ مہدی کا نہ ہونا ایک امتحان ہے. اپنے دلوں کو مضبوطی سے پکڑ لو, اپنے دلوں کو اس دین پہ رکھو, اپنے دلوں کو اللہ پر رکھو. ہاں مومن, جو مومن کا دل ہوتا ہے, حدیث میں بھی ہے مومن کا دل کیا ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیتوں سے میں بتاتی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک آیت کو کھول کے بتاؤں, کاش ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا. میں کبھی کبھی اللہ سے کہتی ہوں اللہ اتنا قرآن, اتنی حدیث, زندگی ایک دی ہے, قرآن, رسول,
14 मासूमीन की जिंदगियां और कुरान, ये अलग और हमारी छोटी सी जिंदगी। खुदा, और इस जिंदगी में भी हमारे ऊपर हुकूक डाल दिए तुमने, शौहर का हक, बच्चों का हक, माँ बाप का, फैमिली का हक, हुकूक डालिए। अल्लाह हम कहाँ से इसको ले सके, लेकिन जितना ले सके। हाँ मोमिनात, यहाँ पर खुदाबंदे आलम खुद फरमाता है, दिल, मोमिन का दिल। मैं 2 लफ्जों में जल्दी जल्दी से बयान करती जाऊंगी, आप नोट करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया, मैं एक एक आयत के साथ करूंगी कि दिल मोमिन को अल्लाह ने कुरान में कहा, मेरे मोमिन का दिल ये होता है, मेरे मोमिन का दिल ये होता है। सबसे पहले कहता है अल्लाह, मोमिन का दिल, मेरा दिल अगर ऐसा है कि नहीं, पहले मैं झांकू, खुदाया तुमने क्या कहा, कसी है, शकी है, खत्म है, क्या है मेरा दिल, मेरा दिल क्या है? तो अल्लाह कहते हैं देखो, अगर तुम्हारा दिल बिक़ल्बिन सलीम, तुम्हारा दिल सालिम है, तुम्हारा दिल गुनाह से टूट तो नहीं गया, गुनाह से टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गया। फिर कहता है कि देखो, लित्तक़वा क़ुलूबुहुम लित्तक़वा, तेरे दिल में मेरा खौफ है, तेरे दिल में परहेजगारी है। कहा ये मोमिन के दिल की बात कर रही। फिर अल्लाह कहता है कि ज़ालिकुम अत्हर लिक़ुलूबिकुम, तेरा दिल ताहिर है, तेरा दिल पाक है, कहीं किसी कलमा पढ़ने वाले के बारे में कोई खराबी तो नहीं, कोई निजासत तो नहीं, कोई रिज तो नहीं, किसी के साथ किसी की खिबत तो नहीं की, किसी के ऊपर तोहमत तो नहीं लगाई। ये चीज लगा के अपने दिलों को रिज ना डालो। फिर कहता है मेरे मोमिन का दिल राफतन व रहमा, मेरे मोमिन का दिल रऊफ होता है, मेरे मोमिन का दिल रहमत वाला होता है। फिर कहता है मेरे मोमिन का दिल मुतमइन्नुल कुलूब, सुकून वाला होता है, इत्मीनान होता है मेरे मोमिन के दिल पे। फिर कहता है अल्लाह कि मेरे मोमिन का दिल शरह सद्र, कहता है बहुत वसी होता है। हमारे दिल है कि नहीं है? इंशाल्लाह कि है, अल्लाह करे है, ये है हमारे दिल है। थोड़ी बहुत बुराई होती है वो भी निकल जाएगी। अल्लाह कहता है तुम्हारा दिल वसी है। किसी ने तुम्हारी गीबत की, तुमने माफ किया, किसी ने तेरे ऊपर तौबा कर तुमने माफ किया, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तुमने छोड़ दिया, शरह सद्र, छोड़ो छोड़ो, माफ किया माफ किया माफ किया अल्लाह के लिए। आफ व गफ्र, और फिर साफ, 3 चीजें, छोड़ो, भूल जाओ, मिटा दो, ये 3 चीजें अल्लाह कहता है करो। क्या है? फिर आगे कहता है मेरे मोमिन का दिल जो होता है मुतवाज़े होता है, झुका हुआ होता है, हर एक के साथ मुस्कुरा के होता है, तकब्बुर वाला नहीं होता। मैं हम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं जो खाली बर्तन होता है ना वो ज्यादा खटकता है। हम कहते हैं ना जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो ठा 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 करता है, लेकिन जो भरा हुआ बर्तन होता है ना वो हमेशा मुतवाज़े होता है, हमेशा छाया हुआ होता है। जिस झाड़ में फल होते हैं वो झुका हुआ होता है। तो मोमिन का दिल जो होता है वो मुतवाज़े होता है, अल्लाह के लिए, मोमिनीन के लिए हमेशा मुस्कुराता है, किसी के लिए कोई बुरा नहीं करता। फिर खुदा कहता है वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, मेरे मोमिन के दिलों में मोहब्बत होती है। क्या होता है? भले जान न पहचान, भले वो मेरे साथ अच्छा करे कि बुरा करे, लेकिन मेरे दिल में मेरे मोमिन भाई के लिए मोहब्बत रहती है। कहते हैं अल्लाह बैन क़ुलूबिहिम, मोमिनीन के दिलों में हमेशा मोहब्बत रहती है। हाँ मोमिनात, खुदावंद आलम ने बेहतरीन तरीके से कहा झगड़ा नहीं करता मोमिन का दिल, मोमिन का दिल झगड़ा नहीं करता, मर नहीं करता, मोमिन का दिल दुश्मनी नहीं रखता, मोमिन का दिल कसरत जुनूब नहीं करता, ज्यादा गुनाह नहीं करता, मोमिन का दिल ज्यादा फजूल हंसता नहीं, हंसता है मोमिनीन के साथ, कोने में वो खौफ खुदा में आंसू बहाता है। ये है मोमिन का दिल। फिर अल्लाह कहता है मोमिन का दिल शहवात से, शैतानी शहवात से भरा हुआ नहीं होता, मोमिन का दिल खता नहीं करता, गलतियां नहीं करता। ये है मोमिन के दिलों के बारे में। अल्लाह कहते हैं अपने दिल को महफूज रखें। आखिरी हदीस बयान करूंगी। अल्लाह कहता है मोमिन के दिल, अपने आप दिल को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल साफ रहे, तुम्हारा दिल पाक रहे, तो ये चीजें करो। क्या करो? किसी ने रसूल खुदा से पूछा या रसूलुल्लाह मैं क्या करूं मेरा दिल नरम हो जाए? कहा 2 चीजें करो। कहा क्या? कहा कि जाकर के फत अमल मिस्कीनों को खिलाओ, खाना खिलाओ, अपने घर में बुलाकर खाना खिलाओ, बाहर पैसे देकर नहीं कि जाओ जाकर खा लो, नहीं, बुलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ। वस्मह रअसल यतीम के सर पर हाथ रखो, पैसे देकर नहीं, जान छुड़ाओ नहीं, जाओ खुद यतीमों के सरों पर हाथ रखो और देखो कि तुम्हारे अंदर नरमी आती है कि नहीं आती है।
ہاں مومنات، یہ چیزیں دلوں کو نرم کرتی ہیں. اور پھر آگے بھی خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ دل جو نصیحت کی جائے نا، جب نصیحت کی جائے غور سے سنو اور اس پر عمل کرو، تمہارا دل نرم ہوگا. قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے، تمہارا دل نرم ہوگا. مومنین کے لیے دعائیں کرو، تمہارا دل نرم ہوگا. مناجات الہی میں، ذکر الہی میں آنسو بہاؤ، تمہارا دل نرم ہوگا. ہاں مومنات، بس یہاں پر خدا منع کرتا ہے، کہتا ہے ان چیزوں میں مت جاؤ. کیا کون کون سی چیز کہا کہ مجالس اللہو یسن القرآن، ان 4 جگہوں پہ نہ جاؤ. کہاں؟ جہاں پر مجلس ہوتی ہے، جہاں گائن ہوتا ہے، جہاں فضول چیز ہوتی ہے، جہاں ناچنا گانا اور دنیاوی چیزیں ہوتی ہے، صرف دنیا 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 ہوتی ہے، وہاں مت جاؤ. کیوں یسن القرآن، قرآن کو بلا دیتا ہے. وہ یحضر الشیطان، شیطان کو حاضر کرتا ہے. اور شیطان جب حاضر ہو جائے نا، سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ہاں مومنات، مومن کا دل صاف پاک ہمیشہ 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 مطمئن ہوتا ہے. میں عجب ہوں کہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے، 10 محرم کو بہت خطرناک دن تھا نا. تاریخ میں ملتا ہے آج تک 10 محرم جیسا دن کبھی نہیں آیا. کائنات میں واحد 10 محرم کا دن ہے جو سب سے زیادہ خطرناک دن تھا. 10 محرم، نہ کربلا جیسا ہوا، نہ ہی قیامت تک ہوگا. یہ وہ دن تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ 10 محرم کو حسین علیہ السلام کو پتا تھا مجھے شہید ہونا ہے. کب شہید ہونا ہے ان کو معلوم ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے، عصر کے وقت شہید ہونا ہے. عجب ہے، راوی لکھتا ہے کہ جیسے 10 محرم قریب آتی گئی، یا شام قریب آتی گئی، حسین کے چہروں کے، ہم کہتے ہیں حسین کے گال خوشی سے سرخ ہوتے گئے، لال ہوتے گئے. لوگوں نے پوچھا، اے حسین، یہ آپ کی شہادت نزدیک آ رہی ہے. حسین سب کچھ دے دیا. کہا سب کچھ دے دیا، جس کے لیے دیا اس کو ابھی ملنے جانا ہے. کتنا خوبصورت میرے حسین بیان کرتے ہیں. ہاں مومنات، حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب میرے عباس علیہ السلام پانی بھرنے گئے تھے، تو جب پانی بھر رہے تھے تو دشمن دور سے دیکھ رہے تھے عباس علیہ السلام کو. کیا دیکھا؟ عباس کا ایک بازو شہید، دوسرا بازو شہید. عباس کی آنکھ میں تیر گیا، عباس زمین پہ آ گیا. کہ عباس کچھ شعر پڑھ رہا تھا. دیکھیے کتنا قلب مطمئن ہے، اتنا مطمئن قلب. خدا کا شکر ہے کہ ہم جن کی پیروی کرتے ہیں ان کے دل اتنے مطمئن. کہا میرے عباس کہتے ہیں، عباس کا ایک بازو قلم ہوا تو کیا ہوا، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جائے، عباس شہید ہو جائے، عباس ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن کبھی بھی عباس نبی کے نواسے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. عجیب دل مطمئن ہے. ہاں مومنان، عجیب دل مطمئن ہے. قاسم سے پوچھا، قاسم تجھے موت کیسی لگی؟ کہا مجھ سے زیادہ میٹھی. عجیب دل مطمئن ہے. ایک وقت آیا، وہ بھی انسان کے روپ میں آئے تھے نا، اپنے بڑے پیارے ہوتے، بہت پیارے ہوتے. دل مطمئن تو ہے لیکن اپنے بھی تو ہے. ایک وقت آیا، حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے گئے. لانے کے بعد ماں کو ہاتھ میں دیا. تاریخ لکھتی ماں تھی نا، ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کی لاش ملی. اور باپ نے کچھ نہ بولا، زمین پہ بیٹھ گئی. عجیب دل مطمئن. ہاں زادارہ نے بڑے دل مطمئن تھے، لیکن کبھی یہ لرز گئے جب اپنوں کی لاشیں دیکھی نا. اتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو، خاموش ہو جاتا ہے. ایک بار سوچتے چھاتی میں ہاتھ ڈالوں کہ برچھی میں ہاتھ. ہاں زادارہ نے
حالت بدل جاتی. سکینہ گرتی پڑتی, ارے کربلا سے کوفہ سے شام سے شام کے بازار میں, شام کے بازار سے شام کے دربار میں جب سکینہ پہنچی ہے نا, میری زخمی بیوی امام زمانہ کہتی سلام ہے میرا اس ننھی سی بچی پر جس کے گالوں کا رنگ کربلا سے شام تک بدلتا رہا. وہ سکینہ یزید کے دربار میں آئی. ارے کیا دیکھتی, میں کہوں گی قربان, وہ سکینہ جو بابا بابا کرتے آئی تھی نا, وہ سکینہ کی حالت کیا تھی. یزید کے دربار میں سکینہ ہے, دربار یزید کی دشت میں سر حسین ہے. ارے سکینہ رسیوں میں بندھی ہوئی, کیا دیکھتی ہے, یہاں میرے بابا کا سر اور یزید کے تخت پر یزید کی گود میں سکینہ جتنی بچی بیٹھی ہوئی. آمین یا رب العالمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا پروردگارا یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا اللہ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں. خدایا 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 خدایا, جس طرح سے تو نے خود قرآن میں کہا اگر کوئی نبی آتا اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ آتا تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے تھے. اے اللہ اے رب العزت, ہمارے امام مہدی کو بہت عرصہ ہوا, یا اللہ بہت لمبا وقت ہو رہا ہے ہمارے اور ہمارے امام کے بیچ میں. اے اللہ تو دیکھتا ہے کہ انسانوں کے دل سخت ہو گئے, انسانوں کے دل جانوروں جیسے بن گئے. خدایا تو دیکھتا ہے کہ انسان کو کس طرح سے مار رہا ہے. اے پاک پروردگارا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم شیعان علی تجھ سے دعا کرتے ہیں. اے پاک پروردگارا خدایا خدایا خدایا, یہ جو دلوں کا سخت ہونا ہے خدایا ہمیں اس سے بچا. اے پاک پروردگارا جس طرح سے تو نے کہا نا کہ مومن کا دل وسیع ہوتا ہے, مومن کا دل رؤوف ہوتا ہے, مومن کے دل میں رحمت ہوتی ہے, مومن کے دل میں دشمنی نہیں ہوتی, کینہ نہیں ہوتا. اے اللہ ہمارے دلوں کو اسی طریقے سے پاک اور پاکیزہ بنا. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو خدایا 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 وہ ہدایت عطا فرما جس کو تو چاہتا ہے. یا اللہ تجھ سے خاص دعا یہ چاہتی ہوں کہ اللہ ابھی ہم نے ذکر کیا قرآن کا, قرآن ناطق کا, قرآن صامت کا, ذکر حسین کیا. اے اللہ شام کا وقت ہے, مغرب بھی ہونے والی ہے. اے اللہ تو خود کہتا ہے نا اس وقت میں خدایا ذکر حسین کے بعد قرآن کے ذکر کے بعد جب بھی جو دعا مانگو گے اس دعا کو پورا کروں گا. اے اللہ تیرا وعدہ سچ ہے, تو سچ بولتا ہے. خدایا تجھ سے بڑا کوئی سچا نہیں. اے اللہ تجھ سے یہی مانگتی ہوں, تجھے ذکر کا واسطہ, تجھے تیرے قرآن کا واسطہ, تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے. خدایا جو بہن یہاں پر حاضر ہے, جو مومنہ حاضر ہے, جن کی جو حاجتیں ہیں, اے اللہ تجھے قلب نبی کا واسطہ ہے. یا اللہ تجھے قلب زہرا کا واسطہ, تجھے قلب علی اور حسن اور حسین کا واسطہ. خدایا جو مومنہ یہاں پر حاضر ہیں ان کی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. اے پاک پروردگارا تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت آخر میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگوں کے دل سخت ہو جائے, یا اللہ اس سے پہلے کہ تیرے قرآن سے دوری آ جائے, یا اللہ اس سے پہلے کہ اسلام سے دور ہو جائے, اے پاک پروردگارا ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور کے اندر سب فرما.